السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی مشہور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مصحف کی، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، یعنی قرآن کی شروعات جب ہم کھولتے ہیں سورۃ فاتحہ سے، یہ بڑی اہم سورت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس سورت کا مقام یہ ہے کہ جب تک اس سورت کی مکمل تلاوت نہ کی جائے، نماز میں اس کی پابندی نہ کی جائے، کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوگی جس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، چاہے فرض ہو یا مستحب ہو یا نفل ہو یا جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ پہلی آیت دیکھیے: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کیونکہ قرآن کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی سکون دیتا ہے، اسی کی پوری کائنات ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے۔ وہ رب ہمارا ہر چیز پر قادر ہے، مگر وہ رحمان الرحیم ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ اللہ رب العالمین بہت طاقتور ہے، لیکن اللہ رب العالمین رحمان الرحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس طاقت آ جائے تو رحمت اور رحم دل سے نکل جاتا ہے، آدمی متکبر بن جاتا ہے، انتقام لیتا ہے، لوگوں پر ظلم ڈالتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی ہے۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، وہ بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کی شروعات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے۔ ہم سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوب تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔
ہمیشہ اپنی زبان پر یہ رکھیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم سے کوئی حال چال پوچھے تو چاہے ہم اچھی کنڈیشن میں ہوں یا مشکل حالات سے دو چار ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مصیبت و پریشانی ہے تو الحمدللہ علی کل حال، یہ دعا بتائی گئی ہے، لیکن یہاں پر بھی مصیبت کی گھڑی بھی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جب تعریف بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم کھانا کھا کے فارغ ہوں، کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ ہے۔ جب بندہ کھاتا اور پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکل فیحمدہ عنها علیہا او یشرب الشرب فیحمدہ علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جب وہ لقمہ اٹھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو کھانے اور پینے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ کھانا کھایا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی، پانی پیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ہم نماز سے فارغ ہوں، ہر فرد نماز کے بعد جو ذکر بتایا گیا ان اذکار میں ایک بہت ہی اہم ذکر تسبیح فاطمی ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ دیکھیے 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، ہر فرد نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر دکھ درد کو دور کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف اس بنیاد پر کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ دعا کے آداب میں یہ پڑھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم دعا کی شروعات کریں، اللہ سے مانگیں تو مانگنے سے پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ دعا کے آداب یہ ہیں، پہلے ہم اللہ کی خوب تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد رسول اللہ پر درود بھیجیں۔ اس کے بعد ہم کو جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں۔ ایسی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی جائے۔ تو قرآن کی شروعات الحمدللہ سے ہو رہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہم سب کو اپنے رب کی خوب تعریف بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب ہمارا ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے اور اس نے ہماری زندگی کی سہولیات کے واسطے ساری چیزیں عطا کی ہیں، کھانا ہو، کپڑا ہو اور ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا نہ بھولیں۔ جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا ہے، وہ غلط راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ وہ کیسا انسان ہے، وہ اللہ نے اس کو زبان دی ہے، انسان بول رہا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ دی، آنکھ دی، دیکھ رہا ہے، ساری نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، اور جو کھانے اور پینے والی نعمتیں ہیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چکھ رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، مگر کسی اور کا گا رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہم مسلمانوں پر یہ فرض اور واجب ہے۔ ہماری نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہماری دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب ہم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد، نماز کے بعد ہم خاص طور سے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو رب العالمین کی تسبیح و تحلیل اور پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔